نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی ذات 14 طبق میں سب سے اچھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات زمینوں اور آسمانوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ خداوند قدوس کی ذات سے اچھی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جن کا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والوں میں سب سے اچھے، سب سے افضل و اعلیٰ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنے زیادہ قرب سے، جتنے زیادہ انس سے، جتنے زیادہ عشق و محبت سے، جتنی زیادہ معیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پایا، کسی اور نے اتنے قریب سے اللہ رب العزت کو نہ پایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مثالیں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اللہ رب العزت کو چاہا اور چاہتے رہے۔ موجودہ اور آئندہ دور میں بھی جو اللہ کو چاہے گا، اللہ سے محبت رکھے گا، جتنا تعلق اللہ سے رکھے گا اتنا ہی اونچا اس کا مقام ہوگا، اتنا ہی خداوند قدوس کے قرب کا حقدار ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے جس کو زوال نہیں ہے۔ وہی ایک ذات ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے، صرف اسی ذات وحدہ لا شریک ہی کو بقا ہے، نہیں تو ہر چیز کو زوال ہے۔ اس لیے دانشوروں نے، حضرات انبیاء علیہ السلام نے اس باقی رہنے والے کو پسند کیا اور اسی باقی رہنے والے سے اپنا تعلق جوڑا، اسی باقی رہنے والے کے ساتھ وہ ہر وقت وابستہ رہے اور اس محبوب حقیقی چاہت والی زندگی انہوں نے گزاری۔ جیسا جیسا جس کا تعلق تھا ویسا ویسا اللہ نے اس کو مقام عطا کیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جیسا جس کا تعلق ہوتا ہے ویسا ہی اس کا مقام ہوتا ہے۔ جیسی اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اسی محبت پر اس کے نمبر آتے ہیں کہ اس کو کتنے درجے کی محبت ہے، کتنے نمبروں کی محبت ہے۔ اسی کے اعتبار سے خداوند قدوس کی بارگاہ سے اس کو انعام و اکرام اور اعجاز و اعزاز دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ 14 طبق میں اللہ رب العزت کی ذات سے اچھی کوئی ذات نہیں ہے۔ 14 طبق کے اندر صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس سے تعلق پیدا کیا جائے، کیوں نہ ہم اسی کے ہو کر رہیں، کیوں نہ ہم اسی کے بن کر رہیں۔ پتہ نہیں انسان دنیا میں آ کر کس کس کا بن گیا اور کس کس کو اپنا بنا لیا۔ جس کا بننا تھا اس کا نہ بن سکا، جس کو اپنا بنانا اور منانا تھا اس کو اپنا نہ بنا سکا، نہ اس کو منا کر راضی کر سکا۔ اے انسان، یہ تیرے لیے خسارہ ہے۔ اے میرے عزیز مسلم، یہ تیرے لیے نقصان دہ۔ تیرا تو مقصود، سب سے بڑا مطلوب اللہ کی ذات ہونی چاہیے تھی۔ تجھے سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ تیرا تو دنیا اور آخرت کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ جب تک دنیا و آخرت کے بدلے تیری چاہت اللہ کی ذات نہیں ہوگی، تب تک تو ایمان کامل کو نہیں پہنچے گا۔ اپنے ایمان کامل کو تو تب ہی پہنچے گا جب تو دنیا اور اپنی آخرت کو اس کے سامنے ذلیل سمجھنے لگے گا، حقیر سمجھنے لگے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کسی کی تعریف کرنا یہ تو محبوب حقیقی شان کے خلاف ہے۔ اس محبوب کی شان میں بے ادبی ہے۔ تعریف کے اگر لائق ہے تو میرے رب کی ذات ہے،
جس ذات کی تعریف کی جائے وہ ہمارا رب ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارا رب ہے، بس تعریف کے قابل تو اسی کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ہر کسی کی تعریف ختم ہو سکتی ہے، ہر کسی کی صفات ختم ہو جائیں گی، ہر کسی کے کمالات ختم ہو سکتے ہیں، ہر کسی کے اوصاف بتلا بتلا کر ختم ہو سکتے ہیں، ہر کسی کے اچھے اچھے کام بیان کر کر کے ختم کیے جا سکتے ہیں، مگر میرے رب کی تعریف ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ میرے رب کے جتنے بھی کام ہیں اچھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اس کے اوصاف حمیدہ کو کوئی نہیں شمار کر سکتا کہ گن گن کر ان کی تعداد بتائے کہ 100 نمبر ہو گئے یا 150 ہو گئے یا 200 نمبر ہو گئے، کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے، کوئی اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت کی صفات کی بھی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کچھ صفاتیں کسی نبی کے اندر تھیں اور کچھ کسی نبی کے اندر، یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اندر تھی، مگر اللہ رب العزت کی صفات کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کسی صفت کا کوئی ذرہ کسی کو نصیب فرما دے تو الگ بات۔ ایک اللہ کا ولی تھا، دیوانہ تھا، اللہ کا عاشق تھا۔ اس نے ایک دن اپنے اللہ سے کہا کہ میرے محبوب، میں تیری معرفت کا ایک ریزہ چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی معرفت کا ایک ریزہ دے دے۔ ندا آئی، تیرے بس کی بات نہیں جو تو ہماری معرفت کا ایک ریزہ برداشت کر سکے۔ کہنے لگا رب میں تیری معرفت کا ایک ریزہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اپنی معرفت کا ایک ریزہ اس کو عطا کر دی۔ اس کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے اور اس سے یہ ہوش ہی باقی نہ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا دن ہے، کیا رات ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ چیز بھی اللہ سے مانگو، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے مانگو اور اللہ کی رضامندی پر مانگو کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرے علم کے مطابق جتنا میرے لیے بہتر ہو، جیسے بہتر ہو تو ویسا اور اتنا مجھ کو عطا کر دے۔ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو مانگ بیٹھتے ہیں، ایسی بڑی بڑی چیزوں کو مانگ لیتے ہیں جن کا تحمل بھی ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کا ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے اور نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بوجھ میں نیچے بیٹھ گیا تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب تو بس شور ہی مچائے گا کہ مجھ کو بچاؤ، میرے سر پر سے بوجھ اتارو۔ بس اپنے رب سے اگر معرفت ہی مانگے یا کوئی بھی نعمت اگر مانگے تو یوں ہی کہے کہ یا اللہ، تیرے علم کے اعتبار سے میرے لیے جتنا جیسے بہتر ہو تو ویسے عطا کر دے۔ محبوب حقیقی معرفت کا ایک ریزہ بھی اگر کسی کے اوپر نزول ہو جائے تو برداشت نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی معرفت کا پورا حصہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ جب حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ ہوا تو اور کوئی کیا برداشت کر سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، کلام تو ہوتا ہے، دیدار نہیں ہوتا ہے۔ کلیم چاہتا ہے کہ دیدار بھی ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، تیرے بس کی بات نہیں کہ تو دیدار کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب دل چاہ رہا ہے، اپنا دیدار کر۔ عاشق تھے اللہ رب العزت کے، اسی لیے بار بار عرض کر دیا، اسی لیے بار بار عرض کر دیا۔ جب ضد کی تو اس محبوب حقیقی نے کہا اچھا اے موسیٰ، ہم چند پردے ہٹاتے ہیں اور اپنی تجلی اس درخت پر ڈالتے ہیں، اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو ہمارا دیدار کر لو گے، ورنہ نہیں۔ جب طور پہ موسیٰ نے ارینی کہا، عرش سے فوراً یہ آئی ندا، بے ہوش نہ ہو جانا موسیٰ ذرا، ہم چند پردے ہٹانے والے۔ اے میرے عزیزو،
چند پردے ہٹے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، واقعی تیرے انوارات کی تاب کون لا سکتا ہے؟ تیری تجلیات کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تیرا جلوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ تیری معرفت کا کون متحمل ہو سکتا ہے؟ میرا محبوب حقیقی ایسا ہے کہ اگر اپنی کسی بھی صفت کا ایک ریزہ کسی کے اوپر اتار دے تو میرے عزیزو، میں تو یہی کہوں گا، اللہ رب العزت جس کی دستگیری کر لے زہے قسمت، خوش قسمت، ورنہ بڑا مشکل ہے اس کا برداشت کرنا۔ اس لیے ادب کے دائرے میں رہ کر اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کو مانگا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ بادب رہ کر اس سے اس کی ذات کا سوال کیا جائے گا کہ اللہ، میں تجھ سے تیرے در کی بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ کو مانگتا ہوں، تو خوب جانتا ہے میں تیرے قابل ہوں یا نہیں، میں تجھ سے تیری معرفت مانگتا ہوں۔ تیرے علم میں جس طریقے اور جس طرح سے جتنی بہتر ہو، اسی طریقے سے اتنی ہی اپنی معرفت مجھے عطا کر دے، اور اس کے تحمل اور حفاظت کی قوت بھی مجھے بخش دے۔ تو میرا محبوب حقیقی ایسا ہے، اس کی ساری صفات ایسی با کمال ہیں۔ رحمان کی صفت، رحیم کی صفت، اس کی صفت غفار، اس کی صفت غفار، صفت ستار، رزاق کی صفت، کریم کی صفت۔ اے میرے عزیزو، میں اس کی کتنی صفات بتلاؤں؟ میرے محبوب حقیقی تو صفات بھی لا تعداد و بے شمار۔ چند الفاظ اور صفات کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کی کسی بھی صفت کا اگر ایک ریزہ بھی کسی پر اتر جائے تو بس اس کی صفت کا وہ ریزہ اسی کے کرم سے ہی برداشت ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کو پورا حصہ عطا کر دے تو وہ کیا ہو جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اس کی ایک جھلک دیکھ کر تاب نہ لا سکے، پھر ہماری تمہاری تو کیا مجال ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے لاڈلے اور حبیب جب معراج میں گئے تو اللہ رب العزت نے اپنی تجلیات کو برداشت کرانے کی طاقت و قوت پیدا کرنے کے لیے اپنا دست مبارک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا۔ جیسے کسی کو پیار میں سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں، پیار میں تسلی دیتے ہیں، بس ایسے ہی میرے رب نے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، جس سے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی چلی گئی۔ وہ ٹھنڈک سی کیا تھی؟ وہ برداشت اور تحمل تھا جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈالا تھا، ورنہ اللہ رب العزت کا کلام، اس کی زبان سے نکلا ہوا کلام کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نہ جانے کتنے ہزاروں کروڑوں کلومیٹر دور سے وہ کلام لے کر آیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام اس وحی الہی کے لانے میں پسینے سے چور چور ہو جاتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بھی وحی کے وقت مشک و عنبر کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ کبھی اونٹنی پر سوار ہیں اور وحی الہی کا نزول ہو گیا، وحی الہی کا نزول ہو گیا تو اونٹنی وزن سے بیٹھتی چلی جاتی تھی۔ وہ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما دی تھی۔ میرا محبوب حقیقی وہ ہے جس کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، جس کو تمام انبیاء اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے چاہا، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے چاہا، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے چاہا، حضرت مجدد الفیضانی علیہ الرحمہ نے چاہا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر تمام تابعین تابعین اولیاء کرام اقطاب ابدال اور اغواس رحمہم اللہ علیہ اجمعین نے چاہا۔ بس میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی کو چاہیں، کسی اور کو نہ چاہیں، ہم اسی کے بن کر رہیں، کسی اور کے بن کر نہ رہیں۔ ہمارا وہی مقصود ہونا چاہیے، ہماری وہی مراد ہونی چاہیے اور ہم اسی کے لیے بے چین و بے قرار ہونے چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اسی کا نشہ ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت بس اسی کا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اسی کے مشاہدے میں رہیں اور اسی کے مشاہدے میں رہ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جب انسان اپنے رب کا قرب پاتا ہے تو اس کو مشاہدہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے مشاہدے کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لوگوں کو نمازوں میں بھی مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا، مگر جو اللہ کے عاشقین ہیں، اللہ کے جو عارفین ہیں، اللہ رب العزت بغیر نماز کے بھی ان کو مشاہدہ عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو قرب مل جاتا وہ تو ہر وقت اپنے محبوب کی معیت میں رہتا ہے، وہ تو اپنے محبوب کے قرب میں ہی رہتا ہے۔ نمازوں میں بھی وہ اسی کا رہتا ہے اور نمازوں کے باہر بھی اسی کا رہتا ہے، کسی اور کا نہیں رہتا ہے۔ جب کسی کو اپنی بیوی سے پیار ہو جاتا ہے تو گھر میں آ کر بھی بیوی کا ہی ہے، اور باہر چلا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو اپنی بیوی بچے ہی یاد آتے ہیں۔ جس کا پیار ہے وہی یاد آتا ہے۔ ارے جب رب سے پیار ہو جائے گا، رب کی محبت ہو جائے گی، رب کا درد آ جائے گا تو پھر نمازوں میں بھی رب ہی ہوگا، نمازوں کے بغیر بھی رب ہی ہوگا، تنہائیوں میں بھی رب ہی ہوگا، اور تمہاری محفلوں میں بھی رب ہی ہوگا، اور تم اپنے محبوب رب ہی کے انمول ہیرے موتی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوگے اور اپنے محبوب ہی کی محبت کے انمول گن گاتے ہوگے، انمول ہیرے گنگناتے ہوگے، ہر حال میں اسی کا پیارا نام زبان پر رہے گا۔ میرے عزیزو، اسی محبوب سے تعلق پیدا کرو کہ جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے چاند اور سورج کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، گنگا اور جمنا کو بہایا اور ان کے بہنے کی سمتیں بنا دی، رات کے اندھیرے کو بنایا، دن کے اجالے کو بنایا، اور یہ بتلا دیا کہ وہ میں ہی ہوں جو ان سب چیزوں کا بنانے والا ہوں، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہوں۔ ہر چیز فنا ہو رہی ہے، ارے گرمی آتی ہے، گنگا جمنا سوکھ جاتی ہیں، لوگوں پر فاقہ آتا ہے، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانا بھول جاتے ہیں، لوگوں کے پاس مال و دولت آتا ہے، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ غور و فکر کیجئے، غربت بھی انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے، مال و دولت بھی انسان کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، گنگا جمنا کا بہانے والا بھی وہی ہے، رات کو لانے والا اور رات کے بعد دن کو لانے والا بھی وہی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کو بنانے والا اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے چشموں کا جاری کرنے والا وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خاص تعلق اسی خالق اور مالک سے رکھیں جو 14 طبق کا مالک ہے، اور جو 14 طبق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے اور سب سے بڑے نام کے ساتھ ہر زمان و مکان میں ہر وقت پکارا جاتا ہے، جس کے نام کی صدا، اللہ اکبر کی صدا پورے جہاں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کی ہر وقت لگی رہتی، لگتی رہتی۔ میرے عزیزو، میرے پاس توحید کی دعوت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کو صرف توحید کی دعوت دیتا ہوں، صرف اور صرف اپنے رب ہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تم سب میرے رب سے رشتہ جوڑ کر دیکھو، میرے رب سے رشتے کا پیغام ڈال کر دیکھو۔ اب تک تم نے دنیا کے رشتے جوڑے ہیں، دنیا والوں سے رشتے جوڑے ہیں، دنیا سے رشتے کیے ہیں، ان کے مزے اور لطف دیکھے ہیں، اب تم میرے رب سے رشتہ قائم کر کے دیکھ لو،
اور اس کے رشتے پر جم کر تم اس کے لطف اٹھا کر دیکھ لو کہ دنیا کے رشتوں میں مزہ تھا یا اللہ رب العزت کے رشتوں میں مزہ ہے۔ اے میرے عزیزو، اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو، اپنے رب سے نسبت حاصل کرو، اپنے رب کے بن کر رہو، اپنے محبوب کے دیوانے بن کر رہو، اپنے آقا کے لیے تم ہر وقت بے چین اور بے قرار رہو۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اسی محبوب کے ہو کر رہیں جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پالنہار ہے۔ میرے عزیزو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ چند دنوں کی زندگانی ہے، دنیا میں چند سانسیں ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، ہمیشہ کی زندگی دنیا کی نہیں ہے۔ اپنی 30، 40، 50 سال کی زندگی دیکھ لو، اب تک کی زندگی دیکھ لو، بھولا بچھڑا خواب اور 3 دن سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ اپنے 50، 60 سال والے 3 دن سے زیادہ زندگی نظر نہیں آتی۔ ایک دن تو تیرے بچپن کا نظر آتا ہے، دوسرا دن تیری جوانی کا نظر آتا ہے، تیسرا دن تیرا بڑھاپے کا چل رہا ہے۔ تیری 100 سال کی عمر ہو گئی اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں 100 سال کا ہو گیا، مگر یاد رکھ ان 3 دنوں سے زیادہ تیری عمر نہیں ہے۔ ایک دن تیرا بچپن کا ہے، ایک دن تیری جوانی کا ہے، اور ایک دن تیرا بڑھاپے کا ہے۔ اپنی 60، 70 سال کی عمر پر نظر ڈال کر دیکھ لے، تجھ کو 3 دن کی حقیقت مل جائے گی، مگر ان 70 سال کی حقیقت تجھ کو نظر نہ آئے گی۔ اتنی لمبی زندگی ایک خواب بن کر رل جائے گی۔ جس کو تو لمبی عمر سمجھ رہا ہے تو غور کرے تو 3 دن سے بھی کم ہے۔ اس لیے دنیا میں آ کر غفلت اختیار نہ کرو، اس دنیا میں آ کر بیدار رہو، اس دنیا میں آ کر ہوشیار رہو۔ اگر تم اس دنیا میں آ کر ہوشیار رہے اور تم نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے رکھا، زمین و آسمان بنانے والے سے رکھا، رات اور دن بنانے والے سے رکھا، پہاڑوں کے بنانے والے سے رکھا، گنگا جمنا بنانے والے سے رکھا، تو میرے عزیزو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنا مقصد بنا لیا تو یقیناً یاد رکھ لو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی۔ ہمیں اللہ نے خالص اپنے لیے ہی پیدا کیا، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے بن کر رہیں، ہم اپنے اللہ کے بن کر رہیں، ہر وقت اور ہر حال میں ہم اسی کے ہو کر رہیں، نہ کسی اور کے بنے اور نہ کسی اور کے ہو کر رہیں۔ اللہ رب العزت سے رشتہ پیدا کر کے دیکھ لو، اللہ سے رشتہ قائم کر کے دیکھ لو، اللہ سے رشتہ داری جوڑ کر دیکھ لو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی رشتہ داریاں وفا کرتی ہیں یا اس محبوب حقیقی رشتہ داری وفا کرتی ہے۔ دنیا کے سارے رشتے فنا ہونے والے ہیں، دنیا کے سارے رشتے بے وفا بے مروت ہیں۔ ہائے اس محبوب حقیقی قربان جائیے کہ جس کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جس کا رشتہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے۔ اس محبوب کے قربان جائیے، اس رب کے قربان جائیے، اس آقا کے قربان جائیے جس کا رشتہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں موجود ہے۔ دنیا میں بھی موجود ہے، قبر میں بھی موجود ہے، حشر میں بھی موجود ہے، اور وہ ہر جگہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہر وقت لگا ہوا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے خالص اپنے اللہ کے بنو، کسی اور کے نہ بنو۔ اللہ ہی کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ اللہ ہی کی چاہت پیدا کرو، کسی اور کی چاہت پیدا نہ کرو۔ جو دنیا میں دانشور ہوئے ہیں، سمجھدار ہوئے ہیں، بس ان کی یہی چاہت رہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، ہم اپنے اللہ کے بن کر رہیں، ہم کسی اور کے نہ بنیں، ہر وقت اور ہر حال میں ہم اپنے رب حقیقی ہی بن کر رہیں۔
تم میں سے جو دانشور ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، جو عقل مند ہوں گے، جو ہوشیار ہوں گے، ان کو ان باتوں کا علم ہو رہا ہوگا، ان کے کانوں میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی اور ان کے دلوں میں اتر رہی ہوں گی، اور وہ فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ ہم آج سے اپنے اللہ کے بنیں گے، کسی اور کے نہیں بنیں گے۔ تمام کفر و شرک سے بیزار ہو جائیں گے، دل سے سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنے آقا سے جو ہمارا اللہ ہے رشتہ جوڑ لیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بیدار مغز اور حقیقت شناس لوگ بھی ضرور ہوں گے جو اس چیز پر غور و فکر کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔